अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी हुई है उसको लेकर बात करेंगे। कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। 12 दिनों की जंग के बाद आखिरकार ईरान और इसराइल के माबैन जंगबंदी पर इत्तिफ़ाक़ हो गया है और उसका ऐलान भी ट्रंप ने कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि इसराइल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी की पेशकश को कबूल कर लिया है। उसने दावा किया कि इसराइल ने ऑपरेशन के तमाम अहदाफ बल्कि उससे कई ज्यादा अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए हैं। वही ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का ऐलान ऐसे वक्त में आया जब ईरान ने अल-उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया जहां अमेरिकी फौजी तैनात थे। वहीं ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान करते हुए ईरान और इसराइल दोनों को मुबारकबाद पेश की। दोनों फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो उसकी खिलाफ वर्जी न करे और ये भी कहा कि उससे जो है मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो जाएगा। अब मशरिक़ वस्ता में अमन से गजा के हालात में क्या तब्दीली आएगी, वहाँ क्या अमन कायम होगा, इस पर तो कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि उसके असरात गजा पर भी पड़ेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि कतर ने दोनों के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का रोल अदा किया है। वही जंगबंदी नाफिज होने से कुछ लम्हे कबल ईरान ने जो है इसराइल पर एक और हमला कर दिया। बेरुसवा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 8 इसराइलियों के मारे जाने की अब तक जो है वो खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसकी इसराइल ने जो है वो तस्दीक कर दी है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ताहम ईरानी वजीर खारजा जो पहले तो उन्होंने जंगबंदी मुआहदे के ट्रंप के बयान को मुस्तरद किया था और ये कहा था कि कोई मुआहदा नहीं हुआ है। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर ईरानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे तक इसराइल ईरान पर हमले नहीं करेगा तो फिर उनकी तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे। और 4 बजे से कबल ही ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया जिसमें एक इमारत को नुकसान पहुंचा और कई लोग जो है वो मारे गए हैं और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। वैसे जो ये जो हमला ईरान की जानिब से इसराइल पर हुआ है उसके बाद काफ़ी सारी बातें जो है वो कही जा रही हैं। अब वहाँ पर इसराइल में जो वहाँ के लीडरान हैं वो नाराज नज़र आ रहे हैं इस हमले के बाद। उनका कहना है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए और हालात जो है वो पल पल बदल रहे हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने फिर से जो है जो जंगबंदी का वक्त शुरू हुआ था उसके बाद भी इसराइल पर हमला किया है। हालांकि जो ईरान है उसने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई हमला इसराइल पर नहीं हुआ है और अब जो है इसराइल ने धमकी दी है कि वो ईरान पर फिर से हमला करेगा। इस तरह की बातें जो है वो लगातार जो है वो बदलती जा रही हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इसराइल ने ईरान पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि ईरान पर जो है वो बड़े हमले किए जाएंगे। और वही जो हमले हुए हैं बताया जा रहा है कि बहुत ही बड़ा नुकसान इसराइल को हुआ है। जो आज सुबह 4 बजे से कबल जो ईरानी वक्त के 4 बजे से कबल जो हमला इसराइल पर हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान की बातें सामने आ रही हैं। जो वहाँ की वीडियोस भी जो सामने आ रही हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो वहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन बहरहाल इस मुआहदे की इसराइल में अपोजिशन जमातों की जानिब से भी जो है मुखालफत की जा रही है। कुछ लीडरान के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने इसे एक बड़ी नाकामी करार दिया है। और उसके बाद जो इसराइल पर ईरान ने जो हमला कर दिया उसके बाद जो है इसराइल में काफ़ी बेचैनी भी पाई जा रही है। कई लीडरान जो है वो दावे कर रहे हैं कि अब जो है इसराइल जो है फिर उन पर हमला करेगा। क्या होगा क्या नहीं है, फिलहाल इस ताल्लुक से कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। वहीं अब जंगबंदी के ताल्लुक से भी जो है कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर हों या मीडिया में हो वो गर्दिश कर रही है। कोई ईरान के कतरी बेस पर हमले को ड्रामाबाजी करार दे रहा है। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जो ईरान है उसने कतर को पहले ही बता दिया था कि वहाँ हमले होने वाले हैं, मिसाइल छोड़े जाने वाले हैं, जबकि इसी हमले को वजह करार दे रहा है कि इसी की वजह से जो है वो जो इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंगबंदी हुई है वो इसी की वजह से हुई है। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। जबकि कोई अमेरिका के ईरान पर हमले को भी एक स्क्रिप्ट बता रहा है, जैसे कि पहले भी बताया गया था। जिस तरह के दावे अमेरिका की तरफ से किए गए थे कि पूरा जो है
جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اسے تباہ کر دیا گیا. بہت ساری باتیں امریکہ کی طرف سے بھی کی گئی تھی, لیکن جو انسپیکشن وہاں پر کیا گیا اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا کہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے. بہرحال کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کیوں یہ جنگ بندی ہوئی, کیا ہوا. فی الحال اس تعلق سے کوئی ٹھوس معلومات جو ہے وہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ جنگ بندی عمل میں آئی ہے. فی الحال آج جو جنگ بندی کا پہلا دن ہے تو کئی طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آتی رہیں گی, اور جب ایک کوئی پکی رپورٹ سامنے آتی ہے تو پھر آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. ان سب کے درمیان ایک سوال یہ کہ اسرائیل, ایران, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرانے کے دعوے کرنے والے ٹرمپ غزہ میں ہزاروں معصوموں کے قتل عام کے باوجود کب وہاں جنگ بندی کرائیں گے, یا پھر اسرائیل جو ہے اس کی بات کو کب تسلیم کرے گا, یا پھر انہیں وہ انسان ہی نہیں سمجھتے جو کہ غزہ میں ہر روز مارے جا رہے ہیں, جو لوگ وہاں زخمی ہیں, جو لوگ وہاں بے گھر ہیں. بہرحال غزہ کے حالات کی بات کریں تو کوئی مثبت خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے کہ جسے آپ کے سامنے بیان کیا جائے. وہی روزانہ درجن افراد کی شہادتوں کے قصے ہیں, صرف دن تبدیل ہوتے ہیں, مرنے والوں کے نام تبدیل ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی اہم پیش رفت وہاں نہیں ہو رہی ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ نہیں وہاں کے عوام 20 مہینوں سے ظلم کے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہے, اور نہیں وہاں کی مزاحمتی تنظیمیں عالمی دباؤ کے آگے جھکنے کا نام لے رہے ہیں. یہی کچھ حالات تھے. وہیں ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم اسکائی لائن نے بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر سنگین الزام عائد کیا ہے کہ وہ قابض اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری وحشیانہ اور منظم نسل کشی میں براہ راست معاونت فراہم کر رہی ہیں. تنظیم نے واضح کیا ہے کہ یہ کمپنیاں اخلاقی اور قانونی طور پر ذمہ دار ہیں کہ وہ قابض ریاست کی اس درندگی کی حمایت بند کریں. ایران کی جانب سے گزشتہ روز جو بیروسبا میں ایک ٹیکنالوجی کمپلیکس پر جو میزائل گرایا گیا تھا, بتایا جا رہا ہے کہ جو کمپنیاں ہیں وہ وہیں پر اپنا کام کر رہی تھی. اسی کمپلیکس میں جو ہے مائکروسافٹ, امیزون اور گوگل جیسی بڑی کمپنیوں کے دفاتر موجود تھے. انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے جس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے, اس کا کہنا ہے کہ یہ مقام جو ہے محض ایک شہری مرکز نہیں تھا, بلکہ فلسطینیوں کی نگرانی اور نشانہ بنانے کے لیے قابض اسرائیل کی ایک کلیدی فوجی ڈیجیٹل تنصیب تھی, جس میں یہ کمپنیاں جو ہے اپنی خدمات فراہم کر کے براہ راست قابض فوج کی مدد کر رہی تھی. وہیں اسکائی لائن نے ان کمپنیوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ قابض ریاست کے ساتھ اپنے تمام معاہدے اور تعاون جو ہے فوری طور پر ختم کرے, اپنی اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ وابستگیوں کی مکمل تفصیل جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائے. انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ تحقیقات کرے. تب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف. کانگریس کے سینئر رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کی حالیہ تعریف نے پارٹی کے اندر ہلچل مچا دی. انگریزی اخبار میں شائع ہونے والے ایک کالم میں ششی تھرور نے نہ صرف مودی کو بھارت کا بنیادی اثاثہ قرار دیا ہے, بلکہ عالمی سطح پر ان کی قیادت اور شخصیت کو بھی سراہا ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب تھرور ایک آل پارٹی وفد کی قیادت کر کے وہ لوٹ رہے تھے, جس نے امریکہ, برازیل اور کولمبیا سمیت 5 ممالک کا دورہ کیا تھا. مشن کا مقصد یہ تھا کہ آپریشن سندور کے تحت بھارت کی دہشت گردی مخالف پالیسی کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے. تھرور کا جو مضمون ہے اس مضمون کو خود وزیر اعظم کے دفتر نے اپنے سرکاری سوشل میڈیا ہینڈل سے شیئر کیا ہے, جو بظاہر ان کے موقف کو حکومتی حمایت کی مہر دے رہا ہے. تھرور کے اس قدم پر کانگریس کے کئی لیڈران ناخوش نظر آ رہے ہیں. ادت راج جیسے کئی لیڈروں نے ان پر بی جے پی کا ترجمان بننے کا الزام عائد کیا ہے. تاہم تھرور نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ان کا مقصد صرف قومی مفاد کی خدمت میں ہے. 10 جون کو وزیر اعظم مودی نے تھرور اور وفد کے دیگر اراکین سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کی خدمات پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. تھرور نے اس ملاقات کو خوشگوار اور غیر رسمی قرار دیا تھا, جسے سیاسی مبصرین ایک اور مثبت اشارہ مان رہے ہیں. البتہ ششی تھرور نے ان تمام افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں اور پارٹی کے اندرونی اختلافات کو سلجھانے کی بھی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے حکومت ہند کو حکم دیا ہے کہ وہ پاکستانی شہری رخشندہ راشد کو فوری طور پر واپس بھارت لائے, جنہیں حال ہی میں پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد سخت سیکیورٹی مہم کے تحت ڈیپورٹ کیا گیا تھا. عدالت نے اپنے فیصلے میں انسانی حقوق کو انسانی زندگی کا سب سے مقدس جز قرار دیا.
رخشندہ راشد جن کی شادی جموں کشمیر کے رہائشی شخص ظہور احمد سے ہوئی ہے، اس کو بیماری اور طویل مدتی ویزے کے باوجود ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ جسٹس راہل بھارتی نے ریٹ پیٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے حکومت کے اقدام کو انسانی بنیادوں کو نظر انداز کرنے والا قرار دیا۔ عدالت نے وزارت داخلہ حکومت ہند کو حکم دیا کہ رخشندہ راشد کو فوری طور پر واپس لا کر 10 دنوں کے اندر ان کے شوہر کے سپرد کیا جائے۔ عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ان کے پاس طویل مدتی قیام کی منظوری موجود تھی، اس کے باوجود ان کو زبردستی نکال دیا گیا، جو کہ انسانی اور قانونی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے سماجی کارکن اور راشدی فاؤنڈیشن کے شریک بانی وجاہت خان کی گرفتاری پر عبوری روک لگاتے ہوئے ان کے خلاف مختلف ریاستوں میں درج FIRs کو یکجا کرنے کی درخواست پر مرکز اور متعلقہ ریاستی حکومتوں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس کے وشوناتھن اور N کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے واضح ہدایت دی ہے کہ دیگر ریاستوں میں جو ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، اس معاملے میں ان کی کوئی زبردستی گرفتاری یا کوئی قانونی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت کی تاریخ 14 جولائی کو مقرر کی ہے اور اس وقت تک تمام فریقین سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ وجاہت خان وہی فرد ہیں جن کی شکایت پر کولکتہ پولیس نے دائیں بازو کی کارکن اور انسٹا انفلوئنسر شرمسٹا پنولی کو گروگرام سے گرفتار کیا تھا۔ شرمسٹا نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی توہین آمیز تبصرے کیے تھے، جس کے بعد ملک بھر میں مسلم طبقے میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا تھا۔ شرمسٹا کی گرفتاری کے بعد پھر دائیں بازو کے حلقوں کی جانب سے وجاہت خان کے خلاف مہم شروع کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد مختلف ریاستوں میں جیسے کہ آسام ہوا، مہاراشٹر، دہلی سمیت کئی شہروں میں ان کے خلاف FIR درج کی گئی، جن میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ہندو مذہب، دیوتاؤں اور تہواروں کے خلاف سوشل میڈیا پر مبینہ توہین آمیز تبصرے کیے تھے، جس کے بعد ان کی گرفتاری کو لے کر بھی پولیس چھاپے مار رہی تھی۔ اب انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور وہاں سے انہیں راحت ملی ہے۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے جب سینئر رکن اسمبلی راجو نے پیر کے روز حکومت پر انتظامی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے بیلگام ضلع میں اپنے حلقے انتخاب میں ترقیاتی کاموں کی بندش پر استعفیٰ دینے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا مسئلہ ان کے ساتھی کانگریس MLA BR پاٹل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یاد رکھیے BR پاٹل نے حال ہی میں الزام لگایا تھا کہ سرکاری اسکیموں کے تحت گھروں کے الاٹمنٹ میں رشوت کا لین دین ہوا ہے اور منتخب نمائندوں کو فیصلوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اگلے 2 دنوں میں وزیر اعلیٰ سدرامیا سے ملاقات کے بعد پارٹی سے استعفیٰ دینے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کے حلقے کے لیے خصوصی فنڈ جاری کیا گیا، مگر اس کے باوجود 2 سال قبل ترقیاتی کاموں کے لیے مختص 25 کروڑ روپے کی رقم کے بعد بھی ایک بھی ورک آرڈر جاری نہیں کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے اعلان کیا کہ حکومت کانگریس کے MLA راجو کاگے کی شکایات کا جائزہ لے گی اور اس مسئلے کے حل کی بھی یقین دہانی انہوں نے کرائی ہے۔ ادھر جو BJP کے رہنما ہیں، انہوں نے BR پاٹل اور راجو کے بیانات کو ریاست میں انتظامی ناکامی اور بدعنوانی کا ثبوت قرار دیا ہے اور کانگریس حکومت پر سخت تنقید بھی کی ہے۔ ناظرین، کچھ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔